چلیے نماز کا طریقہ یہ ہم حنفی طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز سیکھیں گے۔ ہمارے پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے اور پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور ہم اسی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہی ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے باوضو ہونا ہے نماز کے لیے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، یعنی 4 انگل یا زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ٹانگیں یوں کھلی کر کے کھڑا نہیں ہونا، تو 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اب نماز ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جانے ہیں کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں۔ یہ ادھر لگائیں نا ہاتھ، کانوں کی لو کے ساتھ آپ کا انگوٹھا چھونا چاہیے۔ اچھا، اگلی اس کے اندر احتیاط کیا ہے، جو کہ عموماً ہمارے مد نظر ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ہونی چاہیے، کہ انگلیاں جو ہے نا ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یوں کر کے کانوں کی لو کے ساتھ انگوٹھے چھوئیں گے اور انگلیوں کا رخ کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا قبلہ کی طرف نہیں ہے، سیدھی، ہاں قبلہ کی طرف آپ کا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آپ والی بات ہی میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ انگلیاں جو ہے نا وہ بالکل اکڑی ہوئی بھی نہیں رکھنی، اور نہ ہی بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھنی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ اب قبلہ کی طرف ہے ہتھیلی نہیں ہے، یوں کر کے، اور انگلیاں ملی ہوئی یعنی کہ نارمل حالت میں کھلی نہیں رکھنی، یہ قبلہ کی طرف ہوگی یوں۔ اسی طرح آپ لگائیں، اب انگلیاں کھلی نہیں رکھنی، بس نارمل حالت کے اندر ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہتھیلیاں قبلہ کی طرف، ہاں قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اب ہماری مکمل ہوگی کہ ہم نے تکبیر کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، اور نظر ہماری کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ پر۔ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں ہماری نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں کر لینی ہے، دل میں اس کا پکا ارادہ کر لینا ہے، اور زبان سے کہہ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں کہ میں نے نیت کی آج کی ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کی، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہیں گے پیچھے اس امام کے، یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لانے ہیں اور ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کب شروع کرنی ہے؟ ہاتھ ادھر رکھ کے پھر تکبیر تحریمہ شروع کرنی ہے، اور ہاتھ باندھنے تک مکمل بھی کر لینی ہے۔ ہاں، ادھر رکھ کے پھر شروع کرنی ہے اور ادھر باندھنے تک مکمل کر لینی ہے۔ اب اگلی چیز ہے کہ ہاتھ رکھنے کہاں پہ ہیں، تو اس کا درست اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لانے ہیں اور ناف کے نیچے اس طرح باندھنے ہیں کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی کلائی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل۔ یوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ آپ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ کیسے؟ یہ جو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، یہ الٹے ہاتھ کی کلائی، یہ دیکھیں نا کلائی کے سرے پر جسے گٹ بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی آنی چاہیے۔ رکھیں نا سارے، ابھی باندھے نہیں، ابھی صرف ادھر ہاتھ رکھیں، یہ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا یوں کریں، یہ آپ کی ہتھیلی اس گٹ کے اوپر آنی چاہیے، کلائی کا سرا ہے نا اس کے اوپر آنی چاہیے۔ اچھا، اگلا کام کیا لکھا ہوا ہے کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی یہ کلائی کے اگل بغل یعنی دونوں سائڈوں پہ یوں ہتھیلی رکھیں گے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کے ساتھ یوں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کو جو ہے وہ اگل بغل اس کو کر لیں گے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا، اب تیسری یہ جو 3 انگلیاں رہ گئی ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو کلائی کے اوپر رکھنا ہے یوں، یہ دیکھیں یہ اگل بغل ہوں گی، یہ تینوں کلائی کے اوپر ہوں گی، اور ہتھیلی جو ہے یہ اس گٹ کے اوپر آ جائے گی یوں۔ یہ ہے درست طریقہ ہاتھ باندھنے کا، اور ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد روایات کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھے جائیں گے مرد حضرات کے لیے۔ تو اب آپ ہاتھ باندھ لیجیے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ایک منٹ، دوبارہ ہاتھ کانوں کی لو سے لگا لینا سارے،
صرف کانوں کی لو سے ابھی لگائیں. ابھی قبلہ رخ یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. کافی ساروں کے ہاتھ قبلہ رخ نہیں ہے، درست طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. تو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی کیونکہ ظاہر عادت بنی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی جائے گی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں جس طرح میں نے پورا طریقہ عرض کیا اس کے مطابق. ماشاءاللہ یہ تو چیز بالکل زبردست ہو گئی، بالکل زبردست ہو گیا. اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، نماز ہم نے اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دی ہے. اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہم نے پڑھنی ہے. اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد مکمل سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک. ٹھیک ہے، اب ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی. سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنی ہے، آہستہ آمین کہنی ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ولضالین کہا تو آمین آہستہ آواز سے کہی تھی. اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اب فرشتوں کی آمین کیسے ہوتی ہے، ہمیں سنائی دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آہستہ آواز میں ہوتی ہے. تو اس لیے جب سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے تو آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے. اچھا، اگلی چیز ہم نے کیا کرنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت الحمد شریف کے بعد ہم نے ملانی ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، یہ ہماری قراءت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے جانا ہے رکوع کے اندر. توجہ سے سنیے گا، میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑنا ہے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر ہوں اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو. اور رکوع کے اندر ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، اپنے قدموں کے اوپر. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی قرات کچھ جو ہے وہ رکوع کے اندر آ کر مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. قرات مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. اور اتنا ہی اپنا جو ہے وہ رکوع کا وہ اللہ اکبر کہنے کے ٹائم پیریڈ ہو کہ شروع کریں اور گھٹنوں تک ہاتھ جب پہنچ جائیں تو وہ اللہ اکبر بھی مکمل ہو جائے. اچھا، ہتھیلیاں کہاں ہونی چاہیے، گھٹنوں کے اوپر. یہ گھٹنے ہیں ان کے اوپر ہتھیلیاں ہوں. اور اس صورت میں رکوع کی حالت میں یہ حکم ہے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، یوں گھٹنے کے اوپر ہتھیلیاں رکھ کر بالکل انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور یوں آپ نے گھٹنوں کو اچھے طریقے سے پکڑ لینا ہے. پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہو، اونٹ کی کوہان کی طرح بعض لوگوں کی اوپر نکلی ہوتی ہے، سر نیچے ہوتا ہے، بعض کا سر اوپر ہوتا ہے. تو سر جو ہے پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر جو ہے وہ پیٹھ کے بالکل برابر میں ہو، اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے. آپ رکوع میں جائیں، میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں آپ کا جو سر ہے وہ نیچے ہے، پیٹھ اوپر نکلی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا نیچے کریں، سر تھوڑا اوپر، ہاں تھوڑا سا درست ہو گیا. آپ کا سر تھوڑا نیچے ہے، یوں آپ نے یہ دیکھیں نا، یہ اونٹ کی کوہان کی طرح بالکل اوپر اس کا نکالا ہوا ہے، اس کو نیچے کریں بالکل سیدھا، اس کو سیدھا کریں نا. یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کا. اور یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اگر اوپر پانی کا گلاس رکھا جائے تو وہ بالکل درست رکھا جائے. اب آپ کی پیٹھ پر تو بالکل پانی کا گلاس نہیں ٹھہرے گا، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ درست طریقہ جو ہے اسی کے مطابق نماز ادا کریں گے تو ہی اس کے جو برکتیں ہمیں بھی ملیں گی. تو رکوع میں جائیں اور بالکل گھٹنوں کو پکڑیں اور پھر میں اگلی چیز عرض کرتا ہوں. اچھا، سر بالکل برابر ہونا چاہیے. اس سے اگلی چیز کیا ہے، اب 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم. اور تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑا ہو جائیں. اچھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ میں بھی وہی غلطی ہوتی ہے جو رکوع میں جاتے ہوئے ہوتی ہے کہ ابھی تسبیح کچھ رہتی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا اور اتنی ہی دیر لگانی ہے کہ کھڑے ہوتے ہوئے وہ مکمل ہو. جب بالکل سیدھا کھڑے ہو تو وہ بھی مکمل ہو جائے.
اب بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے رکوع کے بعد، اس کو کہتے ہیں قوما۔ اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ رکوع میں یا تو بالکل سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوتے، یا کھڑے ہونے کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا ٹھہرنا ہے، اور یہ واجب ہے، ایسا نہیں کہ چوائس ہے کریں نہ کریں، یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز کیا ہوگی؟ واجب الاعادہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قوما۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، سب سے بہتر لفظ جو ہے وہ اللہم ربنا ولک الحمد ہیں۔ کوئی ربنا لک الحمد کہتا ہے یا ربنا ولک الحمد کہتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن سب سے بہتر الفاظ اللہم ربنا ولک الحمد کے ہیں۔ جب اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اب سجدے میں جانے کا درست طریقہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سجدے میں اس طرح جانا ہے کہ پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر لگیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ، گھٹنے پہلے سب سے زمین پر رکھنے، پھر دونوں ہاتھ اس طرح رکھنے کہ ان کے بیچ میں سر ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ بعض کے سر آگے نکلے ہوتے ہیں، بعض کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سر ہونا چاہیے، یہ درست طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اس طرح سر رکھنا ہے کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھنی ہے۔ اچھا، ایک اور ضروری مسئلہ، بعض لوگ سجدے کے اندر صرف ناک کی یہ جو نرم جگہ ہے نا، نوک، یہ لگا دیتے ہیں، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ سجدے کے اندر پیشانی کا زمین پر جمنا یہ فرض ہے، اور ناک کی یہ نرم ہڈی ہے، یہ سجدے کے اندر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں لگے گی تو نماز درست ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سجدہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر جائیں، پھر ہاتھ ان کے درمیان سر رکھنا ہے۔ سر رکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ناک اور پھر اس کے بعد پیشانی، اور ناک کی نوک نہیں لگانی، نرم ہڈی لگانی ہے۔ اچھا، یہ چیز کرنے کے بعد نظر سجدے میں کہاں پر ہو؟ وہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے، سجدے کے اندر نظر ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ پھر جب سجدہ کرنا ہے تو اب بعض لوگ عورتوں کی طرح بالکل سکڑ کر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حکم ان کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بازو جو ہے وہ کروٹوں سے بالکل جدا ہوں، یعنی یوں ملے ہوئے نہ ہوں، بالکل الگ جدا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو رانے ہیں، یہ ران ہے، یہ پنڈلیوں سے بالکل جو ہے وہ جدا ہونی چاہیے، یوں ملی ہوئی، یوں سکڑے ہوئے حالت میں نہیں کرنا سجدہ۔ اچھا، لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر جماعت کے اندر ہیں تو پھر اگر جو ہے وہ بازو کروٹوں سے لگ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ کھلے ہونے لگیں گے تو ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی، انہیں پریشانی ہوگی۔ جماعت میں اگر بازو کروٹوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے عموماً بقیہ نماز یا سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اب جگہ بھی ہوتی ہے تو اس میں بالکل آپ نے کشادہ ہو کر نماز ادا کرنی ہے، مردوں کی طرح، عورتوں کی طرح نہیں۔ اچھا، اب دونوں پاؤں کس طرح ہونے چاہیے سجدے کے اندر؟ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلہ کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ، یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ یعنی کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے کہ 10 کی 10 جو انگلیاں ہیں نا پاؤں کی، ان کا رخ جو ہے وہ یہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب قبلہ کی طرف کیسے ہوگا؟ جب ان کا پیٹ زمین پر لگے گا۔ پیٹ کون سی جگہ؟ یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، یہ نیچے والی جگہ، یہ جب یوں لگے گی زمین پر اور یہ قبلہ کی طرف پیٹ لگ جائے گا تو یہ ساری جو ہے وہ قبلہ کی طرف ان کا رخ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہتھیلیاں کیسے رکھنی ہے سجدے کے اندر؟ ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ سجدے میں جب ہم نے ہتھیلیاں زمین پر رکھنی ہے تو اس میں طریقہ کیا ہو کہ ہتھیلیاں بالکل زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہوں اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر کلائیاں زمین پر نہیں لگانی۔ یعنی کہ بعض لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے ان کی یہ ہاتھ لگانا ہے نا، وہ ہاتھ کی بجائے یہ کونیوں تک پورا حصہ زمین پر لگائے ہوتے ہیں، جیسے یوں کر کے نا، یوں انہوں نے سجدہ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ لگانا کیا ہے ہم نے؟
ہاتھ لگانا ہے یہ آپ کی جو ہے کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، یوں کر کے نہیں سجدہ کرنا۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کو اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کتے کی طرح کلائیاں زمین پر نہ بچھایا کرو۔ اب جب کتا بیٹھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاؤں جب نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بالکل سیدھے سارے ہی زمین پر لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نماز کے اندر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ بچنا ضروری ہے کہ ہاتھ زمین پر لگانے ہیں، یوں کر کے ساری کلائیاں زمین پر نہیں لگانے۔ اب چلیں اب غور کر لیں کس کس کا سر جو ہے وہ ہاتھ کے درمیان میں نہیں ہے۔ ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھنا ہے، تو آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں سر نہیں ہے، یا تو ہاتھ آگے کر لیں یا سر پیچھے کر لیں، ہاتھ تھوڑا اور آگے کر لیں۔ اسی طرح آپ بھی ہاتھ تھوڑا آگے کر لیں، آپ بھی ہاتھ تھوڑا آگے کر لیں، اور آپ بھی۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ تو یار عموماً پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ہے، وہ تقریباً سب کا قبلہ کی رخ ہی ہے۔ اچھا، اگلا جو تھا وہ پاؤں رکھنے کا طریقہ۔ اب پاؤں کا 10 کی 10 انگلیوں کا پیڑ زمین پر لگنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تھوڑا سا پاؤں نیچے کریں آپ، یہ بھی۔ اچھا دیکھ لیں کس کس کا پیٹ انگلی کا زمین پر نہیں لگا ہوا۔ تقریباً اللہ پاک کے کرم سے ماشاءاللہ سب نے لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح ہی اپنی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اچھا اگلی چیز کیا ہے کہ کلائیاں زمین پر بچھی ہوئی نہ ہوں، تو ہاتھ صرف زمین پر لگے ہوں، کلائیاں جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، وہ زمین پر نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اب 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اگلی چیز آج کرتے ہیں۔ اب سجدے سے اٹھنا کیسے ہے؟ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ جانے کے طریقے کے بالکل الٹ ہے۔ جیسے جاتے ہوئے پہلے ہم نے جو ہے وہ پہلے گھٹنے رکھنے تھے، پھر ہاتھ رکھنے تھے، اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی۔ اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر اگر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پھر گھٹنے آخر کے اندر اٹھانے ہیں۔ تو جو طریقے کے مطابق آپ سجدے میں آئے ہیں اس طریقے کا الٹ کرتے ہوئے آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے۔ سجدے میں جائیں اور پھر اٹھیں، اور بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اب کھڑے ہو جائیں۔ ترتیب کچھ کی آگے پیچھے ہو گئی ہے، ترتیب درست نہیں رہی بعض کی، کہ پہلے کیا ہے، پہلے ناک اٹھانا تھا، پھر پیشانی، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے۔ بعض نے پہلے گھٹنے اٹھائے ہیں۔ یہ چیز بعض اوقات ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم گھٹنے پہلے اٹھا کے وہ ترتیب اپنی غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا اب مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں، بلکہ نہیں، ایک رکعت کا ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے بھی تو جانا ہوتا ہے نا۔ آپ بیٹھے ہیں، ابھی دوسرے سجدے کے کیا احتیاطیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک سجدے میں گئے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ نے اٹھنا، پہلے طریقہ سن لیجئے گا کہ جب سجدے سے اٹھ جانا ہے کہ پہلے پیشانی پھر ناک اٹھانا ہے۔ اب دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے ہم درمیان میں بیٹھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اور اس کے اندر بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنا یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کی رخ کر دینی ہے۔ سیدھا قدم کھڑا کرنا ہے، سارے کھڑا کر لینا سیدھا قدم۔ اچھا سیدھا قدم کھڑا کرنا ہے، اور الٹا قدم بچھا کر اس کے اوپر بالکل خوب سیدھے ہو کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھ لینی ہے، کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب ہوں، اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہونے چاہیے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کے اندر بھی دونوں سجدوں کے درمیان بھی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بالکل سیدھا بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ہے نا، تو اس کا آسان اور درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وقفے کے اندر اللہم اغفر لی کہہ لیں۔ یہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس طرح ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کا بیٹھنا بھی ہو جائے گا، اور اس طرح بیٹھنے کا جب یہ دعا مانگی گی تو اس کا مطلب ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ بخشش کی دعا بھی ہو جائے گی، اور یہ مستحب بھی ہے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کا جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے اور فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ نا ٹائم پاس، یوں سجدے میں گئے ہیں نا تو اب یوں اٹھیں گے اور یوں کرتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، چوائس نہیں ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے، اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جائے گی۔ اچھا ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ بیٹھ گئے، اللہم اغفر لی آپ نے کہہ لیا ہے، اب اسی طرح آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں،
اور اگر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پھر وہ طریقہ جو پہلے عرض کیا تھا اس کے مطابق پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھاتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے ایک اور چیز جس کی ہم نے خیال رکھنا ہے، پہلے سر، اچھا پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں پر کھڑا، پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یوں کر کے آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں نا، تو جو طریقہ تھا اس کے مطابق آپ اٹھے ہیں، تو اٹھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ یہاں رکھ لینے ہیں گھٹنوں کے اوپر، اور یہ جو پنجے ہیں نا ان کے بل آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب بعض جوان بھی پنجوں کے بال نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بوڑھوں کو ہم کیا شکایت کریں گے؟ ہیں پنجوں کے بال کھڑا ہونا ہے۔ اب دوبارہ اٹھے نا، میں دیکھتا ہوں، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں جو طریقہ عرض کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعض نے ابھی بھی وہ طریقہ درست اختیار نہیں کیا، پنجوں کے بال کھڑے نہیں ہوئے بعض حضرات، اس کی آپ کو پریکٹس بھی کرنی پڑے گی۔ ہاں کوئی بزرگ بندہ ہو جس کی جو ہے وہ ہمت ہی نہ ہو پنجوں کے بال کھڑے ہونے کی، کوئی جس کی عمر اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلی گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے 20 25 30 سال کی عمر میں بھی بندہ سہارا لے کر کھڑا ہو رہا ہو تو یہ کون سا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ تو اس لیے پنجوں کے بال جو ہے وہ جوانوں کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ کتنی چیزیں ایسی تھیں جو پہلے ہم درست نہیں کرتے تھے جو ابھی ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ بیٹھے نا، میں ابھی آپ کو درست کرواتا ہوں، یہ بیٹھے اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا، آپ بیٹھے۔ اب آپ کی انگلیوں کا بھی 1 2 کا پیٹ نہیں لگا ہوا، اس کو درست کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آپ پاؤں سیدھا کریں نا، آپ بھی سیدھا کریں، یوں کرنا ہے، یہ دیکھیں یوں پاؤں رکھنا ہے، یہ انگلیوں کا، ہاں ایسے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کو بچھا لیں، ایسے نہیں جیسے انہوں نے بچھایا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، ہاں یوں کر کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب ٹھیک ہے، تھوڑی اور پریکٹس بھی کرنی پڑے گی آرام آرام سے، تو ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے ہم نے اتحیات کے اندر بیٹھنا ہے۔ اب عادت نہیں بنی ہوتی نا، تو اب جب شروع میں کریں گے تو آپ کو تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے، پاؤں میں درد بھی ہو سکتا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے کہ عادت نہیں بنی ہوئی، وگرنہ ابھی جوانی میں اس طرح نہیں بیٹھ سکیں گے تو پھر بڑھاپے میں نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ اچھا اگلی چیز جو ہے، دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیے، تو اس وقت ہم نے دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنی ہے، اور آگے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 7 سورت ملانی ہے جو طریقہ پیچھے عرض کیا ہے، اور پہلے کی طرح ہی رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جانا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ یہ ہوگی آپ کی اتحیات۔ یوں سمجھے آپ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اب قاعدہ اولیٰ کے اندر اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں، اب بیٹھ جائیے۔ اگلی چیز بیان کرتا ہوں۔ اچھا اس بیٹھنے کو کیا ہے؟ قاعدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ اب قاعدہ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تشہد پڑھنا ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات، یہ آگے عبدہ ورسولہ تک، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے ہم نے جب اچھا عبدہ ورسولہ تک پڑھتے ہوئے انگلی کہاں پر کھڑی کرنی ہے؟ یہ بھی ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے انگلیاں کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، درست طریقہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی جو غلطیاں ان کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تشہد پڑھتے ہوئے جب ہم نے کہنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس دوران انگلی کہاں کھڑی کرنی ہے؟ اشہد اللہ، یہ جو لا ہے نا اس پر انگلی کھڑی کرنی ہے، اور الا اللہ پر جو ہے وہ انگلی، اللہ پر انگلی گرا دینی ہے۔ یہ دیکھیں آپ اتحیات کے لیے بیٹھے ہیں، یہ میری طرف توجہ کریں گے، آپ پڑھیں نا، میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ اچھا سجدے کے اتحیات کے اندر، قاعدہ کے اندر ایک اور چیز جو میں نے عرض کی تھی لیکن توجہ نہیں ہے کہ انگلیاں کہاں پر ہوں؟ گھٹنوں کے برابر ہوں۔ بعض لوگوں نے یوں کیا ہوتا ہے، بعض یوں کیے ہوتے ہیں۔ درست طریقہ کیا ہے کہ انگلیاں گھٹنوں کے بالکل پاس ہوں، یوں برابر میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ اچھا یہ تو طریقہ ہو گیا۔ اب ہم انگلی کیسے کھڑی کریں گے؟ اشہد، اچھا یوں بیٹھے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا، سمجھ آئیے نا؟ لا پر کھڑی کرنی ہے اور اللہ پر گرا دینی ہے۔ یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ منقول ہے،
اور اسی کے مطابق ہمیں انگلی کھڑی کرنی چاہیے. اور ایک چیز اس میں ذہن میں رکھیں, بقیہ ایک انگلی تو ہم نے کھڑی کر لی ہے, بقیہ کیا کرنا ہے, یہ 2 انگلیاں, ٹھیک ہے نا, یہ 2 انگلیاں ہتھیلی سے ملا دینی ہے اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے. یہ بنا لینا سب, ہاتھ کھڑا کر کے یوں بنا لیں جیسے میں نے بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, پریکٹس نہیں ہے تو تھوڑی مشکل بھی ہو رہی ہے. یہ دونوں انگلیاں ہتھیلی سے ملی ہوئی ہونی چاہیے, درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا کیا ہے, حلقہ بنا لینا, یہ دائرہ بن جائے گا نا. اور تشہد والی انگلی کھڑی کرنی ہے. اب ادھر میری طرف دیکھیں, اشہد ان لا الہ الا, اللہ پر انگلی گرا کے ہاتھ بالکل سیدھا کر دینا ہے. بعض لوگوں نے مٹھی بند کی ہوتی ہے, بعض یوں کرتے رہتے ہیں انگلی کو, یہ درست طریقہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک طریقہ ہے منقول ہوا, وہ یہی ہے کہ اس وقت انگلی سے اشارہ کرنا ہے, حرکت دینی ہے اس کو. تو یہ جب یوں ہم اشارہ کریں گے تو یہ حرکت ہی تو ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوں حرکت دینے رہے. اب وہ بعض لوگ آخر تک یوں کرتے رہتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. مٹھی بند کر کے یوں بیٹھے رہتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. درست طریقہ کیا ہے, میری طرف دیکھیے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, بس اللہ پر انگلی بھی گرا دینی اور ہاتھ بالکل سیدھا کر لینا. اب کریں, میں اونچا پڑے نا پھر پتہ بھی چلے. نہیں بس اللہ پر انگلی گرانے تک ابھی تک رکھیں. یہ دیکھیں نا یار, یوں ہاتھ یوں بنا کے رکھیں, نہ وہ دیکھیں نا, ہاں یوں, یہ دیکھیں نا میری طرف, یہ آپ کا ہلکا بنا ہونا چاہیے. انگلی درمیان میں آپ بنائیں نا, غلط, آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں نا, ہاتھ اٹھائیں نا اوپر, یہ دونوں, ہاں یوں کر کے, یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا, اس کو ادھر رکھیں نا, اس کو ملا لیں ہتھیلی کے ساتھ اور اس کو کھڑا کرنا ہے. یوں بنانا ہے, لیکن آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی زبردست. حضرت صاحب ہاتھ اوپر کریں نا, یہ آپ کی انگلی ہتھیلی کے ساتھ نہیں نہ لگی ہوئی, ان کو لگائیں, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ابھی آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے تو یہ درست ہو جائے گا. آپ کی دونوں انگلیاں یہ ہتھیلی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, بس ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو اس طرح کر کے ہلکا بنا کے آپ نے وہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے. پھر جب ختم ہوگا, اشہد ان لا الہ الا, ہاتھ بالکل سیدھا, انگلی بھی بالکل گرا دینی ہے. اور یہ آپ کا انگلی سے اشارہ کرنے کا درست طریقہ جو ہے وہ ہو جائے گا. بقیہ میں نے عرض کر دیا, انگلی ہلانی بھی نہیں ہے, مٹھی بند بھی نہیں رکھنی, اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لینی ہے. اب اگر 2 رکھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھنی ہے, یعنی کہ اب یہ آپ کا قاعدہ اولا تھا, اگر تو آپ کی 4 رکھتے ہیں, اور اگر 2 رکھتے ہیں تو ان کا یہ ایک ہی قاعدہ بنے گا, قاعدہ اولا کھیرا یہی ہوگا. تو اگر اب آپ نے 2 سے زیادہ رکھتے پڑھنی ہیں, 4 رکعت آپ سنت مثال کے طور پر زور کی پڑھ رہے ہیں, تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا تھا. اور اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھنی ہے, سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو اگر فرض نماز 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھ کے سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی افعال اسی طرح ہیں جیسے میں نے عرض کیا. اور اگر سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی ضروری ہے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر. سمجھ آئیے, فرض 4 رکعت والے پڑھ رہے ہیں تو اس کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھنی ہے. اور اگر سنت یا نفل 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پھر تیسری رکعت میں بسم اللہ الحمد شریف اور سورت بھی ساتھ ملانی ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں قرات آپ نے نہیں کرنی. یہ سارا طریقہ کس چیز کا عرض کیا تھا, یہ قرات کرنے والا. یہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں, وہ جاری قرات کرے, وہ سری قرات کرے, یعنی اونچی قرات کرے یا آہستہ کرے, آپ نے قرات آپ نے امام کے پیچھے نہیں کرنی. قرات سے مراد الحمد شریف, سورت ملانا, یہ ساری چیزیں آپ نے امام کے پیچھے نہیں کرنی. باقی ہر چیز پڑھنی ہے, التحیات, تسبیحات, یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. بس قرات جو ہے وہ آپ نے امام کے پیچھے نہیں کرنی, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. اور اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے پھر تو آپ کو وہ سننا ہی ضروری ہے, فرض ہے. قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. تو اس لیے وہ توجہ سے سننی ہے اور امام کے پیچھے آپ نے قرات
نہیں کرنی۔ اب اگر آپ نے 4 رکعتوں والی یا 2 رکعتوں والی نماز پڑھی ہے اور اب آپ قاعدہ اخیرہ کے اندر پہنچ گئے ہیں، اب تو ہوا رسولو تک تو طریقہ میں نے عرض کر دیا تھا، اب آگے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آگے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلی آل محمد کما صلیت، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر کوئی بھی دعائے معصورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی جو ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں تو یہ بھی درست ہے۔ اب آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، اور آپ بہت زیادہ تھک بھی گئے ہیں۔ اچھا، پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم کہنا ہے، اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، سلام پھیرتے ہوئے کیا کیا غلطی ہوتی ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سلام پھیرتے ہوئے ہم نے نظر اپنے کندھے کی طرف رکھنی ہے، پوری صف کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانی کہ پوری صف کو ہم اینڈ تک دیکھ رہے ہوں، ادھر بھی اینڈ تک دیکھ رہے ہوں، تو نہ یہ دیکھنا ضروری ہے اور نہ یہ دیکھنا درست ہے۔ جب سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر کدھر ہو؟ کندھے کے اوپر۔ اسی طرح الٹی طرف بھی جب سلام پھیرنا ہے تو نظر کندھے کی طرف ہو، یہی درست طریقہ ہے۔ کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی صفیں ہیں اور کتنے لوگ کھڑے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، تو وہ پیچھے بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کندھے کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ مردوں کا طریقہ میں نے عرض کیا، عورتوں کی نماز میں بعض جگہ فرق ہے، تو وہ عورتوں کے لیے ہی ہے، آپ مرد حضرات ہیں تو آپ کا جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو طریقہ نماز کا بنتا تھا، درست طریقہ وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ جو جو غلطیاں اس کے اندر آپ نے اپنی نوٹ کی ہوں گی، یعنی کہ جو میں نے طریقہ بتایا اس میں آپ کی اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو نوٹ کر لیں، اور آگے نماز پڑھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو درست طریقہ عرض کیا گیا اس کے مطابق اپنی نماز ادا کرنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعائیں چاہیے مجھے، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے لیے یہ سیکھنا سکھانا بخشش کا ذریعہ بنا دے۔